السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، اس سے اس حد تک تو پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ قانونی کارروائی کوئی نہیں ہوئی، پیمز کوئی نہیں گیا، پولی کلینک کوئی نہیں گیا، سی ڈی ہاسپٹل کوئی نہیں گیا سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ سیف سٹی کی ہے یا پیمز کی ہے یا پولی کلینک کی ہے یا سی ڈی ہاسپٹل کی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے کوئی درخواستیں نہیں دی، لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے عدالتوں میں نہیں گئے، کون کون سے کارکن گرفتار ہیں تفصیلات لینے کے لیے عدالتوں میں نہیں گئے، جن کے جسمانی ریمانڈ دیے گئے ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ انہوں نے چیلنج نہیں کیے۔ اس حد تک تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو نقصان بہت زیادہ ہوا ہے ان کی اس کمپرومائز لیڈرشپ کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو حکومت کے لیے اس میں کوئی بچت نہیں ہے۔ حکومت جتنی مرضی کانفیڈنٹ ہو کہ بیرسٹر گوہر ہمارے ساتھ مینیج ہیں اور باقی بھی جو فیصلہ ساز ہیں وہ بالکل کنٹرولڈ ہیں، یا وہ ڈر گئے ہیں، یا وہ کمپرومائزڈ ہیں، یا وہ نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس سے پی ٹی آئی کو اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے، خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے، جو بھی ہو، لیکن اس کا ان کو فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس وقت عمران خان اور عوام کا کنیکشن ہے۔ عمران خان کال دیتا ہے، لوگ نکل آتے، لیڈر کہیں بھی نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں لیڈر تو کہیں بھی نہیں تھے سوائے دو چار کے، لوگ نکلے 4 اور 5 اکتوبر کو بھی لوگ نکلے اور 24 نومبر کو بھی لوگ نکلے۔ تو یہ اس لیے اس حکومت کے لیے لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے پی ٹی آئی کی کمپرومائز لیڈرشپ کا کہ جو عمران خان ہے ان کا کنیکشن ڈائریکٹ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہیں، تو عوام کے ساتھ ہے، تو یہ اس حکومت کے لیے جو ہے وہ کافی گھبرانے کی چیز ہے۔ باقی حکومت کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں اور وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ باہر سے دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج سے بڑی چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ جو سفیروں کو بریفنگ دی اسحاق ڈار نے، اس حوالے سے نصرت جاوید صاحب نے 2 پروگراموں میں اپنے جو وہ پروگرام کرتے ہیں عدنان حیدر صاحب کے ساتھ پبلک ٹی وی پہ، وہاں پہ بھی انہوں نے کہا، اور آئی تھنک محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ 3 ان سفیروں سے بات ہوئی جو اس بریفنگ میں موجود تھے، تینوں نے کہا کہ اسحاق ڈار جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم ان کی بات میں اعتماد نہیں کرتے۔ تو اس وقت عمران خان کا فوکس بھی انٹرنیشنل ہے، پی ٹی آئی کا فوکس بھی انٹرنیشنل ہے۔ جو کچھ پی ٹی آئی کی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وقت باہر سے زیادہ ہو رہا ہے، انٹرنلی پاکستان کے اندر تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا، یعنی نہ لیگل فرنٹ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، نہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، نہ سڑکوں کے اوپر کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ لیکن اس کمپرومائزڈ لیڈرشپ کا شارٹ ٹرم میں حکومت کو فائدہ ہے، لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عوام کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے، عوام میں اس کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس لیے حکومت کو کسی طور پہ فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس آپشنز موجود ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ دیکھیں ان کے پاس ایک تو یہ انہوں نے کہہ دیا سول نافرمانی والا، اور اس میں جو ڈیمیجنگ چیز ہوگی وہ ریمیٹنسز ہوں گے، کیونکہ پاکستان اس وقت آپ کو پتہ ہے ریمیٹنسز پہ چل رہا ہے۔ اگر اوورسیز پاکستانی 3-4 مہینے کے لیے ریمیٹنسز نہ بھیجیں تو شہباز شریف صاحب کی یہ کرپشن، لوٹ مار، یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ تو ان کا سارا کچھ بند ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اور کسی چیز سے نہیں گھبراتے، اس چیز سے گھبراتے ہیں جب ان کی کرپشن اور لوٹ مار بند ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل خبر ہوگی نا جب عمران خان اناؤنس کریں گے سول نافرمانی کی، اور میری جو ہے اطلاع وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اگر آپ کو احتجاج کی کال دیں گے تو وہ ملک بھر میں ہوگی، اور وہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگی، وہ مختلف سٹیپس میں ہوگی، وہ ملک بھر میں ہوگی، چوکوں چوراہوں پہ ہوگی کہ لوگ گھروں سے نکل کے اپنے گھروں کے باہر کھڑے ہو جائیں پلے کارڈ اٹھا کے، اور اس طرح کی ہوگی۔ اور اس میں خاص طور پہ پنجاب میں عمران خان جو ہیں وہ ایک عبوری نئے سیٹ اپ کا اعلان کریں گے، اور موجودہ جو پنجاب کی ٹیم ہے خاص طور پہ اس کو ریپلیس کر دیں گے ایک عبوری سیٹ اپ کے ساتھ، اور پھر وہ آگے چل کے اور کوئی مستقل سیٹ اپ نیا یہاں پہ لائیں گے پنجاب میں۔ اور باقی اور بھی آپشنز ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر، اسمبلیوں سے استعفے والا ہو سکتا ہے۔ اب اسمبلیوں سے استعفے اگر وہ دے دیتے ہیں کے پی کے علاوہ، کے پی کے کی حکومت ابھی وہ نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑا، بالکل ہر چیز ختم ہو جائے گی اس نظام کی جو رہی سہی بھی کوئی تھوڑی سی ہے کہ جو اسمبلیاں کو رہی سہی تھوڑی سی چل رہی ہیں کہ چلیں اپوزیشن موجود تو ہے، وہ بھی چیز ختم ہو جائے گی۔ تو باقی پہلے عمران خان اس لیے استعفے نہیں دیتے تھے کہ 2 تائی اکثریت ان کے پاس، وہ دوبارہ الیکشن کروا کے 2 تائی اکثریت لے لیں گے، وہ آلریڈی ان کے پاس آ چکی ہے 2 تائی اکثریت، مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے ساتھ ہیں ہر معاملے میں، تو اس لیے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسمبلیوں سے جو ہے وہ استعفے دے دیں، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو عمران خان کے پاس کارڈز ابھی باقی ہیں، حکومت کے اندر بالکل سب اچھا نہیں ہے، انٹرنیشنلی پریشر بڑھ رہا ہے، پی ٹی آئی کا سارا فوکس انٹرنیشنل ہے، پی ٹی آئی کا سارا فوکس باہر ہے، اور اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی کے لیے ہو رہا ہے وہ یا تو یہاں پہ جو جرنلسٹ رپورٹ کر رہے ہیں اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جرنلسٹ انڈیپینڈنٹلی رپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور فائدہ اس کا پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے،
یا انٹرنیشنلی جو پی ٹی آئی کے لوگ باہر کر رہے ہیں اس کا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کی وجہ سے 1% کا پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہو رہا, اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, نہ وہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کچھ کر رہے ہیں, نہ وہ لیگل فرنٹ کے اوپر کچھ کر رہے ہیں. اور اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کے اندر جو لیڈرز جن کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہے وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں, بہت خوفزدہ ہیں, وہ بہت خوفزدہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کمپرومائز ہیں ان میں سے بہت سارے. اور تیسرا یہ ہے کہ 2-4 ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مفاہمت کی طرف ہی جانا چاہیے, ہمیں بات چیت کی طرف جانا چاہیے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. لیکن عمران خان کے پاس کارڈز بہت سے باقی ہیں, اور عمران خان ایسی چیزیں کریں گے کہ ایک بار پھر وہ پورا مومنٹم دوبارہ بن جائے گا. جو اس وقت تک حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہم نے وہ خوف پھیلا کے سب کچھ ختم کر دیا, تو ایسا نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, اس سے اس حد تک تو پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ قانونی کارروائی کوئی نہیں ہوئی, پیمز کوئی نہیں گیا, پولی کلینک کوئی نہیں گیا, سی ڈی ہاسپٹل کوئی نہیں گیا. سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے, چاہے وہ سیف سٹی کی ہے یا پیمز کی ہے یا پولی کلینک کی ہے یا سی ڈی ہاسپٹل کی ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرنے کے لیے کوئی درخواستیں نہیں دی. لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے عدالتوں میں نہیں گئے. کون کون سے کارکن گرفتار ہیں تفصیلات لینے کے لیے عدالتوں میں نہیں گئے. جن کے جسمانی ریمانڈ دیے گئے ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ انہوں نے چیلنج نہیں کیے. اس حد تک تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو نقصان بہت زیادہ ہوا ہے ان کی اس کمپرومائز لیڈرشپ کی وجہ سے. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو حکومت کے لیے اس میں کوئی بچت نہیں ہے. حکومت جتنی مرضی کانفیڈنٹ ہو کہ بیرسٹر گوہر ہمارے ساتھ مینیج ہیں اور باقی بھی جو فیصلہ ساز ہیں وہ بالکل کنٹرولڈ ہیں, یا وہ ڈر گئے ہیں, یا وہ کمپرومائزڈ ہیں, یا وہ نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, اس سے پی ٹی آئی کو اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے, خان صاحب کو نقصان ہو رہا ہے, جو بھی ہو. لیکن اس کا ان کو فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس وقت عمران خان اور عوام کا کنیکشن ہے. عمران خان کال دیتا ہے, لوگ نکل آتے. لیڈر کہیں بھی نہیں تھے. اب آپ دیکھیں لیڈر تو کہیں بھی نہیں تھے سوائے 2-4 کے. لوگ نکلے 4 اور 5 اکتوبر کو بھی لوگ نکلے, اور 24 نومبر کو بھی لوگ نکلے. تو یہ اس لیے اس حکومت کے لیے لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے پی ٹی آئی کی کمپرومائز لیڈرشپ کا کہ جو عمران خان ہے ان کا کنیکشن ڈائریکٹ جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہیں, تو عوام کے ساتھ ہے. تو یہ اس حکومت کے لیے جو ہے وہ کافی گھبرانے کی چیز ہے. باقی حکومت کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں, اور وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ باہر سے دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج سے بڑی چیزیں خراب ہو رہی ہیں اور حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں. جو سفیروں کو بریفنگ دی اسحاق ڈار نے, اس حوالے سے نصرت جاوید صاحب نے 2 پروگراموں میں اپنے جو وہ پروگرام کرتے ہیں عدنان حیدر صاحب کے ساتھ پبلک ٹی وی پہ, وہاں پہ بھی انہوں نے کہا, اور آئی تھنک محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا کہ 3 ان سفیروں سے بات ہوئی جو اس بریفنگ میں موجود تھے. تینوں نے کہا کہ اسحاق ڈار جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم ان کی بات میں اعتماد نہیں کرتے. تو اس وقت عمران خان کا فوکس بھی انٹرنیشنل ہے, پی ٹی آئی کا فوکس بھی انٹرنیشنل ہے. جو کچھ پی ٹی آئی کی کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وقت باہر سے زیادہ ہو رہا ہے. انٹرنلی پاکستان کے اندر تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا, یعنی نہ لیگل فرنٹ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے, نہ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کچھ ہو رہا ہے, نہ سڑکوں کے اوپر کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. لیکن اس کمپرومائزڈ لیڈرشپ کا شارٹ ٹرم میں حکومت کو فائدہ ہے, لانگ ٹرم میں فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے, عوام کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے, عوام میں اس کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو اس لیے حکومت کو کسی طور پہ فائدہ نہیں ہے. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.